میاں صاحب جب آپ نے یہ ساری باتیں مین تو بات ہوئی ہے کہ پروونسز بننے چاہیے سب کا اوپینین بھی ہے. میرا نام انجم نثار ہے. آئی ایم فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر. مبشر بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب میں ان کو چھوٹا بھائی بولتا ہوں. تو اینی ویز بات یہ ہے ساری بات کنسنسس اس چیز پہ ہے کہ پروونسز بننے چاہیے. تمام پارٹیز کے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا میجر میسو پبلک اوپینین اس فیور میں ہے تمام صوبوں میں. لیٹ سے کراچی کی آپ بھی چنائے نے بات کی, آپ کے صوبے میں آپ کہتے ہیں, پنجاب میں کہتے ہیں, بھاولپور میں کہتے ہیں. تو ایسی کیا چیز ہے کہ تمام اوپینین کے بعد آپ کہتے ہیں اوپینین فارم ہو تو بہت اچھی بات ہے. اوپینین فارم ہو چکا ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہے جو روکے جا رہی ہے. سیکنڈلی آپ نے لکھا ہے بھائی ایک بہت اچھی بات ہے آپ کراچی تشریف لائے اور چودھری لبنان صاحب نے بات کی اور باتیں بڑی دل کو لگی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ کم آتے ہیں, لوگ زیادہ تر آتے ہیں اور یہ چیز پہ وہ اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور آنے نیکسٹ میٹنگز بھی ہونی چاہیے. میں بھی نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا آپ کو انوائٹ کروں, لوگ جو آج موجود ہیں ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں تاکہ جو آپ کی چیز ہے مین چیلنجز اپرچونیٹیز کیسے نکلیں گی. آج کا ینگ آپ نے کہا کہ باہر جانا چاہتا ہے. پاکستان آج از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہیمیٹنس بڑھ چکی ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. 78 سال بعد $30 بلین پہ بیٹھے ہیں. جو اب ایگزامپلس دینے کی نہ اسپیچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویتنام کیا ہے یا یہ کیا ہے یا آسٹریا کیا ہے. 600 بلین ڈالر پہ سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہے. نیدرلینڈ کی ایکسپورٹ $750 بلین ہے. پاکستان کی پاپولیشن کے حساب سے $12,000 بلین بنتی ہے. شاید کسی کو آواز نہ آئی ہو, $12,000 بلین اگر ہالینڈ کی آبادی کو پاکستان سے پر کیپٹا ایکسپورٹ لیں. تو ایسی کیا چیزیں ہم اپرچونیٹیز پہ تو دیکھیں پاپولیشن رک نہیں ہوئی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. 2047 میں ابھی وزیر خزانہ صاحب تشریف لائے تھے لاسٹ ویک. وہ کہتے ہیں 2047 میں پاکستان کی اکنامی کو ہم $3 ٹریلین دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو, یعنی کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا انشاءاللہ 2047 میں, تب ہماری معیشت ان کا پلان ہے ہم سب کا کہ $3 ٹریلین. آج ایک بندہ اگر انٹرپرینور ہم کریٹ کریں, آپ کی یونیورسٹیز ہیں انٹرپرینور ہم کریٹ کریں, ایک انٹرپرینور نیویڈیا $5 ٹریلین کا ہے. میں نے ان سے کہا کہ شاید جب 2047 میں ایک بندہ شاید $100 ٹریلین کا ہو, ایلن مسک یا کوئی بھی, یا آپ یا کوئی جو امریکہ میں باہر بیٹھے ہیں. تو ان چیزوں پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ چیزیں مسئلے مسائل ہیں, ہمیں اس کا سلوشن دیکھنا ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں. تو اس پہ ضرور بات کریں کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو باہر جانے سے کیسے روکیں, یا اگر جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ریمیٹنس تو $100 بلین ہو جائے گی, کیا وہی ہمارا مقصد ہے. تو ہمیں ایک ایسا کلچر کریٹ کریں جہاں پہ لوگ یہاں رکیں, ان کو یہ اپرچونیٹیز نظر آئیں اور کچھ ایسی ہم باتیں ہوں جو ہمیں رول ماڈل یہاں پہ بھی موجود ہوں. تھینک یو جناب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Zubair Shaya. میاں صاحب ویلکم ٹو کراچی اینڈ آپ کو سن کے بہت خوشی ہوئی. زبیر چھایا, آئی ایم کرنٹلی ہیڈنگ دی کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, اور میں مرحوم ایس ایم منیر صاحب کا شاگرد ہوں. آپ نے جو ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں, میں تقریباً 3 سال سے مختلف فورمز پہ یہ بات کرتا ہوں. اب اس وقت پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے, خدا نخواستہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مریض ہے جو کینسر کے مرض میں لاحق ہے, اس کو پیناڈول سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کا پراپر علاج کی ضرورت ہے. ایم ایچ چنوئی صاحب نے بہت رائٹلی بات کی کہ بزنس کمیونٹی نے فیلڈ مارشل صاحب سے صوبوں کے حوالے سے جب بات کی تو وہ 28 ستمبر 2024 تھا, اینڈ آئی واز دیر ٹو ریز دس ایشو. اور جو میں نے وہاں کہا تھا وہ میں ایگزیکٹلی نریٹ کرتا ہوں کہ پہلی غلطی جو میری نظر میں, یہ میری اپنی سوچ ہے, وہ ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد کراچی واز دی فیڈرل کیپٹل, اور پاکستان کا جو سفر ہے وہ کراچی سے شروع ہوتا ہے. پاکستان کی اکنامی کراچی سے شروع ہوتی ہے. پاکستان کا انڈسٹریلائزیشن سپٹمبر 1947 میں قائد اعظم کے ہاتھ سے ولی کا ٹیکسٹائل مل کی فاؤنڈیشن سٹون رکھنے سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد کراچی میں صنعتوں کا جال بچھنے کے بعد پورے ملک میں الٹیمیٹلی صنعتیں لگتی ہیں. ہم پورٹ ہیں, کراچی سب کچھ تھا, اور کراچی از ایون ٹوڈے دی اکنامک بیک بون آف پاکستان. پہلا غلط فیصلہ میری نظر میں 1967 میں ہوا جب کراچی کو فیڈرل کیپٹل سے ختم کر کے اسلام آباد کریٹ کیا گیا, جہاں سے کراچی کو نگلیکٹ کرنا شروع کیا گیا. دوسرا فیصلہ 1970 میں ہوا جب 1 یونٹ توڑ کے صرف 4 صوبے بنائے گئے. 1970 سے مراد ہے
کہ آج 55 ایئرس 55 ایئرس پہلے ہم نے 4 صوبے بنائے, ان کے نام رکھے سندھ, بلوچستان, پنجاب اینڈ NWFP. الٹیمیٹلی سندھی کا سندھ, پنجابی کا پنجاب, بلوچی کا بلوچستان, اور جو ایک رہ گیا تھا NWFP وہ بھی خیبر پختونخوا. ہمارے ہاں جو ایک اسپیلس 1977 سے 88 تک آیا جس میں ایتھنکس اور لنگوسٹک چیزوں کو بہت زیادہ ابھار ملا, اس کے بعد یہ صوبے زبان کی بنیاد پہ ہو گئے, جس کے نتیجے میں اگر اور صوبوں کی ڈیمانڈ آئی تو وہ بھی سرائیکی صوبہ زبان کی بنیاد پہ اور اردو صوبے کی آئی. اٹ از سو انفارچونیٹ. ہماری وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کی طرح, آئی ڈونٹ نو دی نمبرس, بٹ وی نیڈ مور پروونسز. آج کیا سچویشن ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کا قلعہ ہے پنجاب, ایک پولیٹیکل پارٹی کا قلعہ ہے سندھ, ایک کا ہے ایک کا ہے KPK, اور ایک صوبے میں سب مل کے کھیلتے ہیں. رائٹ, دس از سو انفارچونیٹ. پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جانا ہوگا, ہمیں پروونسز میں جانا ہوگا, اور ہمیں یہ اجارہ داریاں ختم کرنی ہوں گی. گورننس کی بات ہوئی, یس, دیر از نو گورننس ایگزسٹنگ ان دس کنٹری, دیر از نو ریٹ آف دی گورنمنٹ آن دی روڈس. ہماری جو قوم ہے انفارچونیٹلی, میری عقل میں یہ ہے کہ پچھلی 3 نسلیں جو ہے نا ایسی پیدا ہو کے بڑی ہو گئی ہیں. تھوڑا سا مختصر کر لیں سر, ایسی بڑی ہو کے پیدا ہو گئی ہیں. ہمیں ایک اچھی گورننس کے ذریعے اس قوم کا ڈائریکشن ٹھیک کر سکتے ہیں ہم. تھینک یو. ہم ایک دو کوسچنز اور لے لیتے ہیں, ایک دو کوسچنز اور کر لیں پلیز, لیکن بریف کوسچنز کریں, ڈائریکٹ کوسچنز. یس پلیز, عرفان امان اللہ صاحب, اور اس کے بعد پھر آپ سے کوسچن ہو جائے گا. میاں صاحب, آپ نے پبلک اوپینین کی بات کی تو عرفان امان اللہ, میں پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ ہوں, شبر صاحب کا شاگرد ہوں, تو تھوڑا جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے. آپ نے شاگرد ہو گئے, وہ میرے سے 2 سال جونیئر ہیں, تو آپ نے پبلک اوپینین کی بات کی تو انتہائی مختصر سوال ہے کہ پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے یا پبلک کا ووٹ میٹر کرتا ہے؟ اوپینین سے ہی ووٹ بنتا ہے نا. ووٹ بنتا ہے, تو وہ اس کا حشر ہم نے دیکھ لیا پچھلے الیکشن میں. تو پبلک اوپینین یا پبلک میٹر اس ملک میں اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. تو پہلے یہ غلط فہمی ہم یہاں پہ دور کر لیں. دوسری بات آپ نے کی کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بڑا اچھا بلدیاتی سسٹم آیا جو چلا. میں آپ کو بتا دوں, 2 برج اور 3 انڈر پاس بننے سے کوئی شہر ترقی نہیں کر سکتا. مجھے لاہور کا نہیں پتا, مگر کراچی میں اس جماعت نے اس ملک کا, اس شہر کا ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دیا, ہیلتھ سسٹم تباہ کر دیا, اور پھر بھی جنرل صاحب کی وہ فیوریٹ جماعت تھی, فیوریٹ جماعت تھی. شبر صاحب اختلاف کریں گے, ان کا حق ہے. اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم بھی تباہ ہوا اس شہر کا, اور اس شہر کا ہیلتھ سسٹم بھی تباہ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں سر, ہاں, اس سے پہلے کراچی ریلیٹیولی بہتر تھا, ریلیٹیولی بہتر تھا. ٹھیک ہے, یہ شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو, نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کو پہلا ڈکٹیٹر تھا وہ شخص جس کو سپریم کورٹ نے آتھرائز کیا کہ تم کانسٹیٹیوشن چینج کر دو. سر سوال کریں. مگر جنرل صاحب جو تھے وہ بھی صوبے نہیں بنا سکے, نہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا سکے, نہ وہ کالا باغ ڈیم بنا سکے. ٹھیک ہے نا. تو میرا آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں نئے صوبے بنانے ہیں تو آپ نے ایک ایسا کمیشن بنانا ہے جو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو, جو کلچر, ایتھنک اور پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے صوبے بنائیں, بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے. اگر آپ اس سسٹم میں رہے نا کہ یہ ہو جائے گا, وہ کر دیں گے, 100 سال گزر جائیں گے سر. جی میاں عمر صاحب, جو آپ نے فرمایا جی کمیشن بنے جو ایتھنک اور اس کو چیزوں کو دیکھے.
ہم جو ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آلریڈی ڈویژن بنے ہوئے ہیں، ان کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہے، آلموسٹ ایک جیسے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، گورننس کا ایک سسٹم چل رہا ہے آپ کے ڈویژنس کے اندر، آپ کو کوئی زیادہ ڈسٹربنس وہاں پہ نہیں کرنی پڑے گی. اسی لیے جب ہم 33 پروونسز کہتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں اور بہت زیادہ توڑ پھوڑ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. باقی آپ کے کامنٹس تھے وہ آپ کی اپنے جو ہیں، مشرف صاحب نے کیسا وقت گزارا، کراچی میں کیا ہوا، جو میں نے عرض کیا تھا وہ کسی ایک شہر کی بات نہیں کی تھی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جب بنی تھی تو ہر ڈسٹرکٹس میں پیسے جانے شروع ہو گئے تھے. ابھی کسی نے بات کی NFC ہوتا ہے، آپ کا PFC بھی ہوتا ہے، پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہے، جس کو کوئی صوبہ بناتے ہی نہیں ہے. تو وہ بننا چاہیے، وہ آپ کا ہونا چاہیے، اور وہ بنا ہوا تھا جب آپ کی 2001 کی لوکل گورنمنٹ تھی، اس میں PFCs تھے اور وہ بیٹھ کے طے بھی کرتے تھے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے فنڈز جائیں گے. کام نہیں کر رہے نا. 140 لوکل گورنمنٹ کا ہے نا جی، وہ ڈفرینٹ ہے. جی ہم اس طرف آتے ہیں.